بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کا بیان چل رہا ہے۔ حدیث شریف ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ ترک منہ موضع لبنۃ فطاف به النظار یتعجبون من حسن بنیانہ الا موضع تلک اللبنۃ فکنت انا سددت موضع اللبنۃ ختم به البنیان وختم به الرسل۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اور انبیاء کرام کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک نورانی عمارت ہو، ایک نورانی قلعہ ہو، اور اس قلعے کو بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت اچھے انداز کے ساتھ بنایا گیا ہو، اور اس کی ایک اینٹ چھوڑ دی گئی ہو، اس کی تعمیر میں ایک اینٹ چھوڑ دی گئی ہو، تو دیکھنے والے اس کے چاروں طرف چکر لگاتے ہوں اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے ہوں کہ یہ کتنا ہی اچھا قلعہ ہے۔ تو تمام نبیوں کی مثال ایسے ہی ہے، اور ایک اینٹ، صرف ایک اینٹ اس میں باقی ہے، تو ایک اینٹ کے علاوہ پورے قلعے پر وہ تعجب کرتے ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمام نبیوں کی مثال ایسا ہی ہے، اور وہ آخری اینٹ میں ہوں، یعنی میں لگ گیا اس عمارت کے اندر تو وہ عمارت مکمل ہو گئی، اور میں ہی آخری نبی ہوں۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ میرے آنے پر نبوت کا جو محل ہے، نبوت کا جو قلعہ ہے، نبوت کی جو عمارت ہے وہ مکمل ہو گئی، اور میرے آنے پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ حضور سب سے آخری نبی ہیں، اور سب سے پہلے بھی حضور کو پیدا کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور دنیا کے اندر آپ کو سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ یہ بات یاد کر لیں، پختہ یاد رکھیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، ہمارے آقا آخری نبی ہیں، ہمارے آقا آخری نبی ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی ہو سکتا ہے، یا حضور کے بعد حضور کے زمانے میں کوئی اور نبی ہوا، تو ایسا سمجھنے والا مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ حضور کو آخری نبی ماننا ضروری ہے، تو یہ عقیدہ یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ اور حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ 5 چیزیں نہیں دی گئیں۔ اب یہ 5 کا جو ذکر ہے نا، 5 کا ذکر یہ ایک اتفاقی ذکر ہے، ورنہ حضور کو بے شمار ایسی فضیلتیں دی گئی ہیں جو حضور کے علاوہ کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ تو یہ 5 کا ذکر اتفاقاً ہے۔ جیسے ہم کسی کے بارے میں آسانی میں یوں سمجھا دوں آپ کو کہ ہم کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں تمہاری ایک عادت بہت اچھی ہے، حالانکہ اس کے اندر بہت ساری عادتیں اچھی ہوتی ہیں، تو یہ اتفاقاً ہم کہہ دیتے ہیں عادت کے طور پر۔ تو حضور نے ایسے ہی فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ وہ 5 چیزیں کیا؟ حضور نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ 1 مہینے کی مسافت پر رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔
مطلب اس بات کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہیبت دشمنوں پر ایسی ہوتی تھی کہ جب کوئی بھی آپ سے جنگ کرنے کے ارادے سے آتا تھا تو 1 مہینے کے راستے کے دوری پر ہی اس کو ہیبت ہو جاتی تھی، یا وہ جنگ کرے نہ کرے، اگر جنگ کرنے آ بھی جاتا تھا دشمن تو ہیبت زدہ رہتا تھا۔ یہ خصوصیت سب سے پہلے حضور کو عطا ہوئی، اور آج بھی یہ ہے کہ کوئی مدینہ منورہ سب سے پہلے جاتا ہے حاضری کے لیے، یعنی پہلی بار حاضری کے لیے جاتا ہے تو پہلی حاضری میں ہر انسان کے دل میں ہیبت ہوتی ہے۔ علماء نے یہ لکھا جو لوگ وہاں گئے ہوں گے انہیں محسوس بھی ہوگا، پھر وہاں پہنچ جاتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انسیت ہو جاتی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَجُعِلْتُ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کہ جو لوگ تھے وہ مسجدوں میں ہی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن میری امت کے لیے اللہ رب العزت نے میری برکت سے یہ فضل دیا ہے کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ حضور کے قدموں کی برکت یہ ہے کہ حضور جب اس روئے زمین پر تشریف لے کر آئے تو حضور کے قدموں کی برکت سے پوری زمین مسجد بن گئی ہے، انسان جہاں چاہے وہاں اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اور پوری زمین کو طہور پاک کرنے والی بنا دیا ہے، یعنی انسان جہاں سے چاہے پاکی حاصل کر سکتا ہے، تیمم کر سکتا ہے۔ تو تیمم بھی سب سے پہلے حضور کی امت میں ہی مشروع ہوا، حضور سے پہلے کسی بھی امت کے لیے تیمم نہیں تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاصیتوں میں سے ہے کہ حضور کے قدموں کی برکت سے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ پھر میرا کوئی بھی امتی جہاں چاہے، زمین کے جس حصے میں چاہے وہاں نماز، جہاں بھی اسے موقع ملے وہاں نماز پڑھ لے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، اور میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا گیا، مال غنیمت کو۔ جہاد ایک فرض ہے، بہت بڑا فرض ہے، پچھلی امتوں میں بھی جہاد ہوتا تھا، ہماری امت میں بھی جہاد ہے، اور جب جہاد ہوتا کفار کو شکست ہوتی ہے تو ان کا جو مال حاصل ہوتا وہ مال غنیمت ہوتا، مال غنیمت۔ تو پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ پچھلی امتوں میں جو مال غنیمت ہوتا تھا وہ استعمال کرنا جائز نہیں تھا، حلال نہیں تھا، بلکہ مال غنیمت کو اکٹھا کر کے کسی ایک اونچی جگہ، کسی چٹیل میدان میں یا پہاڑ وغیرہ پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اسے کھا جاتی تھی۔ ایسی زکوٰۃ کا معاملہ ہوتا تھا، زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جاتی تھی، ایک جگہ اکٹھی کر کے آسمان سے آ گئی اسے کھا گئی۔ لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ آپ کی برکت سے یہ ہوا کہ اب اگر مسلمان جہاد کریں اور مال غنیمت حاصل ہو تو اب وہ جلایا نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کو عطا کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے وہ حلال ہوتا ہے۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأُعْطِيَتِ الشَّفَاعَةُ، اور مجھے جو ہے شفاعت کبریٰ عطا کی گئی، یعنی شفاعت کبریٰ جو حضور فرمائیں گے وہ صرف اور صرف حضور ہی فرمائیں گے تمام لوگوں کی میدان محشر کے اندر، اور شفاعت کبریٰ کا تفصیلی بیان آپ سن ہی چکے ہیں۔ اور 5ویں چیز حضور نے ارشاد فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يَبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ حضور نے فرمایا کسی بھی نبی کو بھیجا جاتا تھا تو خاص طور پر بھیجا جاتا تھا، خاص قوم کے لیے، یا تو ایک گاؤں کے لیے بھیجا جاتا تھا، ایک شہر کے لیے بھیجا جاتا تھا، ایک قصبے کے لیے بھیجا جاتا تھا، ایک خاص قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے تمام کائنات کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، میں عرب والوں کا بھی نبی ہوں، عجم والوں کا بھی نبی ہوں، اور جو ہے حضور کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہیں۔
اور حضور سب کے لیے رحمت ہیں، تو یہ حضور کے خاص فضائل ہیں جو صرف حضور ہی کو عطا کیے گئے، حضور کے علاوہ کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے فضائل ہیں جو انشاءاللہ آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ آج کی تمام باتیں ہی یاد رکھنے کی ہیں، لیکن سب سے خاص بات آج کی جو ہے یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور اس پر عقیدہ رکھنا اور پکا یقین رکھنا یہ ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب نے مل کر نماز عصر کو باجماعت ادا کیا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے احادیث مصطفیٰ سنی اور سنائی، مولا ہم کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمارے سینوں کو نور سے معمور فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین، بحق لا الہ الا اللہ۔